بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها الرجل ثم نسيها أو كما قال عليه السلام. رواہ ابو داود و ترمذی رحمہم اللہ تعالی. ابو داود اور ترمذی میں یہ حدیث ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرضت علی اجور امتی، کہ میری امت کے اجر و ثواب کو، نیکیوں کے اجر و ثواب کو میرے سامنے پیش کیا گیا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر معراج میں آپ کو بتایا گیا. معراج والی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے، میرے اور آپ کے اور قیامت تک کی امتیوں کے اجر و ثواب کو دکھایا گیا. حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ آدمی مسجد میں سے کوئی تنکا یا کوئی کچرا اٹھا کر اسے صاف کر دیتا ہے، اس نیکی کو بھی مجھے دکھایا گیا. یعنی مسجد میں اگر کوئی کچرا ہے، کوئی تنکا ہے، اسے کوئی بندے نے اٹھا کر اس کو صاف کر لیا تو یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بھی ایک اہم نیکی والا کام ہے. اور وہ نیکی ہے کہ اسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات میں امتیوں کے نیکیوں میں اسے بھی دکھایا گیا. قضات کا معنی ہے آنکھ کا تنکا. جیسے آنکھ میں کوئی تنکا آدمی کے چلا جاتا ہے تو اس سے آدمی کو بہت بے چینی ہوتی ہے اور پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس تنکے کو آنکھ سے نکال کر صاف کر دے. لکھا ہے کہ اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے اس کی طرف اشارہ ملا کہ مسجد آدمی اور انسان کی آنکھ کی طرح ہوتی ہے. جیسے آدمی کی آنکھ میں اگر کوئی تنکا چلا جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ جلدی اسے دور کر دے. اسی طرح مسجد میں اگر کوئی تنکا یا کوئی کچرا ہے تو مسجد کی روح کو گویا کہ اس سے تکلیف پہنچتی ہے. اب جو بندہ اس کچرے اور اس تنکے کو صاف کر دے گا اللہ کی رحمت اور برکت اس پر اترے گی. بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ پوری کوشش کریں کہ مسجد کو ذرہ برابر گندا نہ ہونے دے. بال، داڑھی کے بال ہو یا سر کے بال ہو، اگر گر جائے تو فوراً اسے اٹھا لے. مسواک کے ریشے اگر ہو تو اسے اٹھا لے. اپنی طرف سے ذرہ برابر مسجد میں کوئی کچرا نہ گرنے پائے، پوری کوشش کرے. اگر کسی اور کی طرف سے بھی کوئی کچرا ہے، عام طور سے بال مسجد کے صفوں میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں. تو یاد رکھے بھائیوں، یہ صرف مؤذن صاحب کی یا مسجد میں صفائی کرنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہوگی، لیکن بحیثیت نمازی اور مصلی میری اور آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کچرا مسجد میں نظر آ جائے تو فوراً اٹھا کر اسے صاف کر لے، اور کم از کم اپنے فائدے کے لیے صاف کر لے کہ یہ بڑی نیکی والا کام ہے. اور میرے آقا کو معراج والی رات میں اس نیکی کو بھی دکھایا گیا تھا. اپنے فائدے اور اپنے ثواب کے لیے کم از کم وہ کچرا بالکل اٹھا لینا چاہیے، صاف کر لینا چاہیے. ہم سب مل کر یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مسجد آپ دیکھیں بالکل صاف ستھری لگے گی. ذرہ برابر اس میں مسجد میں کوئی تنکا بھی نظر نہیں ہے. تنکے کی بات ہو رہی ہے حدیث مبارکہ میں، ایک معمولی سا تنکا، اس کو اٹھا لینے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. مسجد میں حرم شریف میں خصوصاً اس کا اہتمام کیجیے. مسجد کے باہر والا حصہ ہے، صحن والا حصہ ہے، مسجد کا ہال ہے، وہاں بھی مکمل صفائی کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ذرہ برابر کچرا نہ ہو، اس کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. خاص طور سے رمضان المبارک میں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کا زیادہ خیال رکھے، اس لیے کہ وہ ہر وقت مسجد میں رہا کرتے، وہ زیادہ اس کا اہتمام کرے. اسی طرح وضو خانے میں جو وضو کی نالیاں ہوتی ہیں پانی بہنے کے لیے، تو اس کی صفائی کا بھی اہتمام کرے. بہت سی مرتبہ یہ بھی بتایا گیا کہ یہی حوض کے اوپر والے حصے سے کھڑے کھڑے نالی میں تھوک دیا اور پھر وہاں سے چلے گئے. ظاہر ہے بالکل بدتہذیبی والی بات ہے. وہ کچرا، وہ تھوک آپ کا اور بلغم وہیں پڑا رہے گا، دیکھنے والے کو کیسے گن محسوس ہوگی. اسی طرح وضو کرتے ہوئے اگر آپ تھوک رہے ہیں یا بلغم نکل رہا ہے یا ناک صاف کر رہے ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً وہاں رہنے نہ دے، اس کو وہاں سے صاف کر دے، ہٹا دے. بعد میں آنے والے کو ظاہر ہے کیسی خوف تو محسوس ہوگی اور کتنا گندا لگے گا. تو نالی کی بھی صفائی، صاف رکھنا، اس کو بالکل صاف نیٹ اینڈ کلین رکھنا، یہ بھی ذمہ داری ہے.
سب سے بڑھ کر مسجد کے بیت الخلاء کا حال اللہ معاف فرمائے. ہمارے یہاں پھر بھی اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے، ورنہ عام طور سے پبلک پیلیس میں جہاں ٹوائلٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گندے، بہت زیادہ بدبودار ہوتے ہیں. ہم مسجدوں کو بھی بہت زیادہ، مسجد کے بیت الخلاء کو بھی پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں. جب بھی ہم جائیں تو کوشش کریں کہ تھوڑا زیادہ پانی بہا دیں تاکہ آس پاس کی گندگی بھی صاف ہو جائے، اور ٹب میں بھی کسی طرح کی غلاظت باقی نہ رہے. زیادہ پانی بہا کر گندگی کو بھی صاف کر لے تاکہ آنے والے کی نظر گندگی پر نہ پڑے اور کم سے کم بدبو کا سامنا اس کو کرنا پڑے. اور لوگ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا اور صاف ستھرا جہاں ٹوائلٹ ہو وہاں جائیں، تو ہم یہ صاف ستھرا بنا کر وہاں سے نکلیں گے، بعد میں آنے والے کو راحت پہنچے گی. یہ بھی ایک الگ ثواب ہے. بلکہ مزاج ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ دیکھ لے کون سا ٹوائلٹ زیادہ گندا ہے، اسی میں آپ چلے جائیں اور اس کو اچھی طرح مکمل صاف ستھرا کر کے باہر نکلیں. آپ یقین مانیں بہت بڑی نیکی ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قصہ مشہور ہے کہ ٹرین کے ٹوائلٹ کو ایک انگریز کی خاطر انہوں نے صاف کیا تھا. غالباً وہ انگریز مسلمان ہو گیا. تو یہ ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے. بہرحال مسجد کے حرم شریف کو، صحن والے حصے کو، باہر والے حصے کو، اور بطور خاص نالیوں کو، وضو خانوں کو، ٹوائلٹ کو اس سے زیادہ صاف رکھنا چاہیے. یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات میں امت کی نیکیوں میں یہ چیز بھی دکھائی گئی. اگر فرمایا کہ اسی طرح امت کے گناہ بھی دکھائے گئے. اللہ کے نبی فرماتے فلم اعظم ذنبا اعظم من سورۃ من القرآن او آیت، کہ سب سے بڑا گناہ مجھے یہ دکھایا گیا کہ ایک آدمی کو قرآن کریم کی کوئی آیت یا قرآن کریم کی کوئی صورت اللہ نے یاد کرا دی، کوئی صورت اسے یاد ہو گئی. ظاہر قرآن کی کسی صورت کا یاد ہو جانا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہت بڑا اللہ کا تحفہ ہے، بہت بڑی بات ہے. کسی صورت کا یاد ہو جانا کوئی معمولی چیز نہیں. عام طور سے لوگ 50 سال 70 سال میں الم تر والناس کے بیچ میں ہی گھومتے رہتے ہیں. تو قرآن کریم کو یاد کرنا، آگے کی صورتیں یاد کرنا، نمازوں میں پڑھنا، یہ بھی بہت اہم بات ہے. تو اگر کوئی قرآن کی آیت اللہ نے کوئی صورت یاد کرا دی تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی قدردانی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے یاد کرا دی گئی، اس کے بعد وہ بھول گیا تو گویا کہ اللہ نے جو نعمت اسے عطا فرمائی تھی اس نے ناقدری کی. تو اس کو بہت بڑا گناہ کے طور پر اللہ کے نبی کو بتایا گیا. بعض مفسرین نے، محدثین نے یہاں آسانی کے لیے ہماری یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بھلے وہ بھول گیا لیکن اندر دیکھ کر وہ کم از کم پڑھ سکتا ہے تو خیر چل جائے گا، لیکن اندر دیکھ کر بھی پڑھتے نہیں آتا. ایسا بھولا کہ اب وہ اندر دیکھ کر بھی صحیح نہیں پڑھ پاتا تو پھر وہ یقیناً وہ مستحق ہے اس سزا کا اور اس وعید کا. اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.